اس وقت جو پی آئی اے خود مانتی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ جی ہمارا جو خسارہ ہے ماہانہ وہ 12.77 ارب روپے ہے، تو تقریباً 13 ارب روپے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 6 مہینے اس کو چلاتے ہیں تو آپ کو 78 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے، اگر آپ 12 مہینے چلاتے ہیں تو آپ کو 156 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے۔ اور خالی اس بات کو چھوڑ دیں، یہ آپ ٹوٹل جہاز 34 ہیں جن میں سے 15 جہاز اس وقت گراؤنڈڈ ہیں، 19 جہاز جو ہیں وہ صرف اس وقت فضا میں ہیں، جن میں سے کچھ جہاز پیریوڈیکلی ان کی ایج زیادہ ہے، 17 سال ایوریج ایج ہے فلیٹ کی، تو ان کی ایج زیادہ ہے اور وہ بھی کبھی اڑتے اور کبھی گراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ذرا سوچ لیں کہ تقریباً 50 کروڑ روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں صرف محدود چند جہازوں کو اڑانے کے لیے، جو اور آج صبح جب آدمی تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن ہماری آپ لوگوں نے اب اتنا کانشیس کر دیا ہے کہ وہ اسکرین سامنے ہی رہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے کیا آج بات ہو رہی ہے۔ تو آج کی صبح کی بھی جو ہیڈ لائنز تھیں اس میں یہ تھا کہ جی فلاں 3 پی آئی اے کی پروازیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ جائیں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں، 2 گھنٹے انتظار کرتے رہیں اور اس کے بعد انہیں بتایا جائے گی کہ جہاز کینسل ہو گیا ہے، وہ جا نہ سکیں، کسی کا کوئی کاروبار ہو، کسی کی کوئی شادی غمی میں پہنچنا ہو۔ تو یہ صورتحال اس کی پوری انٹائرٹی میں دیکھیں۔ جی دوسری جو آپ نے میرے سے سوال کیا، دیکھیے کسی بھی حکومت میں جب آدمی کام کرتا ہے کسی بھی عہدے پہ کرے، چاہے وہ پرنسپل سیکرٹری کا ہو یا کسی عام سیکرٹری کا ہو، اس میں آپ جو بات کرتے ہیں اور جو بھی آپ کا ویو ہوتا ہے اس کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے اس کی اونرشپ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو پہلی تو میں یہ ریکارڈ پہ بات کر دوں کہ اس حکومت میں جتنے بھی فیصلے ہوئے میں نے اس سے ڈائسینٹ کیا اس وقت یا اس کو سپورٹ کیا، بہرحال میں اس کی تمام اونرشپ اتنی قبول کرنا میری ذمہ داری ہے جتنی کسی بھی اور کی ہے۔ جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے تو میری ذاتی رائے اس معاملے میں بالکل کلیئر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیکٹرز میں جہاں پہ مستقل نقصانات حکومت اٹھا رہی ہے اور ایسے نقصانات اٹھا رہی ہے جو ناقابل برداشت بھی ہیں، اور جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حکومت کی مالی حیثیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی جو آمدن ہے اور اس کے روپے کی ویلیو جو اس کی جیب میں ہے وہ ہر روز کے اعتبار سے کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی نجکاری ضرور ہونی چاہیے۔ اسپیسیفکلی میں بہت آپ کو کلیئرلی کہتا ہوں، اور یہ اس وقت کی میٹنگز کے تمام منٹس اس بات کے لیے موجود ہیں، آپ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ بھی موجود ہے، آپ اس کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ہر مرحلے پہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے آرگیو کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فائنلی جو بھی فیصلہ ہوا میں اس کو اون کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ حکومتوں میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں۔ آج کی کابینہ میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کسی چیز پہ میری رائے مختلف ہو، لیکن جب اس کا کوئی فیصلہ حکومت کر دے گی وزیر اعظم کی سربراہی میں تو میں اس پورے فیصلے کو اون کروں گا۔ جس طرح ان فیصلوں کو اون کرتا ہوں جن کو میں سپورٹ کرتا ہوں، ان فیصلوں کو بھی اون کروں گا اور ذمہ داری قبول کروں گا جن کو میں سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن ڈسکوز ہوں، ہماری جو جنریشن کمپنیز ہیں وہ ہوں جو پبلک سیکٹر کی ہیں، یا ہمارے پی آئی اے جیسے ادارے ہوں جن سے نہ صرف یہ کہ بے شمار نقصان ہوتا ہے بلکہ جو پوٹینشل ہے اس ایریا کا، اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر آ جائے اس میں تو جو اس کا پوٹینشل ہے اس انڈسٹری کے فروغ پانے کا، اس کو امپیڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں میرا ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو نجکاری کے عمل سے گزارا جانا چاہیے بلکہ جلد سے جلد گزارا جانا چاہیے۔ اور اب جب یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اگر ایک دن بھی ان نقصانات کا کم ہو سکتا ہے تو وہ ایک دن بھی ضائع نہ کیا جائے۔ آپ کچھ فگرز بھی بتا رہے تھے کہ روزانہ اور ماہانہ جو لاسز جی میں نے کل سب کو بتایا جی پی آئی اے کے جو لاسز اس وقت ایکیومولیٹڈ ہیں وہ 713 ارب روپے ہیں۔ 265 ارب روپے کے لون وہ ہیں جو گورنمنٹ گارنٹیڈ ہیں، 22 ارب کے لون وہ ہیں جو پی آئی اے نے اپنے اثاثے رہن رکھ کے ان پہ لین لے کے اور لونز وہ بینکوں سے لیے، لیکن اس کے علاوہ 150 ارب روپے وہ ہیں
جو حکومت نے مختلف ادوار میں ان کو کیش ڈیولپمنٹ لونز کی طرف سے حکومت پاکستان نے دی ہیں. یہ فگرز جو ہیں یہ اتنے، اور اس وقت جو پی آئی اے خود مانتی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ جی ہمارا جو خسارہ ہے ماہانہ وہ 12.77 ارب روپے ہے، تو تقریباً 13 ارب روپے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 6 مہینے اس کو چلاتے ہیں تو آپ کو 78 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے، اگر آپ 12 مہینے چلاتے ہیں تو آپ کو 156 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے. اور خالی اس بات کو چھوڑ دیں، یہ آپ ٹوٹل جہاز 34 ہیں جن میں سے 15 جہاز اس وقت گراؤنڈڈ ہیں، 19 جہاز جو ہیں وہ صرف اس وقت فضا میں ہیں، جن میں سے کچھ جہاز پیریوڈیکلی ان کی ایج زیادہ ہے، 17 سال ایوریج ایج ہے فلیٹ کی، تو ان کی ایج زیادہ ہے اور وہ بھی کبھی اڑتے اور کبھی گراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ذرا سوچ لیں کہ تقریباً 50 کروڑ روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں صرف محدود چند جہازوں کو اڑانے کے لیے، جو ان، اور آج صبح جب آدمی تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن ہماری آپ لوگوں نے اب اتنا کانشیس کر دیا ہے کہ وہ اسکرین سامنے ہی رہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے کیا آج بات ہو رہی ہے. تو آج کی صبح کی بھی جو ہیڈ لائنز تھیں اس میں یہ تھا کہ جی فلاں 3 پی آئی اے کی پروازیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی. تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ جائیں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں، 2 گھنٹے انتظار کرتے رہیں اور اس کے بعد انہیں بتایا جائے جی کہ جہاز کینسل ہو گیا ہے، وہ جا نہ سکیں، کسی کا کوئی کاروبار ہو، کسی کی کوئی شادی غمی میں پہنچنا ہو. تو یہ صورتحال اس کی پوری انٹائرٹی میں دیکھیں تو یہ ضرور کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ اس نجکاری کی لسٹ میں شامل نہیں ہے جس کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا ادارہ بھی شامل نہیں ہے جس کو ہم نے شامل کیا ہے. یہ اس سے پہلے کی الیکٹڈ گورنمنٹس کی کیومولیٹو وزڈم سے یہ ادارے کئی سال سے نجکاری کی لسٹ پہ ہیں. صرف یہ ہے کہ اب یہ نقصانات چونکہ ملک کی اوور آل اکنامک کنڈیشن بہت کمزور ہے، تو اگر پہلے یہ 1 سے 10 کے اسکیل پہ نقصانات کو برداشت کرنا 5 پہ تھا تو اب یہ 9.9 پہ پہنچ گیا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی اس میں تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کریں. ملازمین کے فیوچر کے لیے میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہوگا جی کہ حکومت کا ایک بڑا کلیئر فیصلہ